الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کا عنوان ہے آداب روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے والی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہذیب نفوس اور خیر کا عادی بنانے کے لیے اسے مقرر کیا ہے، اس لیے روزہ دار کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن سے اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہو، تاکہ وہ اپنے روزے سے فائدہ اٹھا سکے اور تقوی و پرہیزگاری بھی حاصل کر سکے، جس کو اللہ نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اگرچہ ان چیزوں سے تمام مہینوں میں رکنا ضروری ہے، مگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے رکنا زیادہ ضروری ہے۔ روزہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، جبکہ ان دو چیزوں پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ روزہ انسان کو جنسی خواہشات سے بھی روکتا ہے، جبکہ انسانی جسم کے لیے اس میں شدید لذت اور ہے، لہذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی گناہ ہو، اور بیہودہ بات سے دور رہے، چاہے وہ کیسی ہی بیہودہ بات ہو، اور یہ کہ وہ روزہ رکھنے کے دوران عبادت والے اخلاق اپنائیں اور یہ تصور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور کسی بھی قول و عمل سے پہلے سوچیں کہ آیا اس کا یہ قول و عمل اس کے روزے سے مناسبت رکھتا ہے یا اللہ اس سے راضی ہوگا، جبکہ وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہے۔ سامعین کرام، اگر اس طرح نہ ہوا تو اس کا شمار ان روزہ داروں کے زمرے میں ہوگا جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا سحر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جو روزہ دار چاہتا ہے کہ اس کا روزہ ڈھال بنے اور باب ریان کے دروازے سے جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل اور تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھیں۔ سامعین محترم، چند مختصر طور پر یہ اعضاء اور جوارح کا روزہ رکھنے کا اس بارے میں آپ کو مختصر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے زبان کا روزہ۔ روزہ دار پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہر جھوٹی اور حرام بات جیسے غیبت، چغلی، فحش کلامی اور جھوٹ سے دور رہیں، بیوقوفی اور جہالت سے اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین محترم، دوسرے نمبر پر ہے اعضاء میں سے دل کا روزہ۔ تمام اعضاء اور جوارح کا بادشاہ دل ہے، تو جب دل نے شرعی روزہ رکھا تو باقی تمام اعضاء و جوارح پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ سامعین محترم، تیسرے نمبر پر آنکھ کا روزہ۔ اعضاء اور جواری میں سے تیسرے نمبر پر ہے آنکھ کا روزہ۔ جب آپ روزے سے ہوں تو آپ روزے سے ہوں، آپ کا دل بھی روزے سے ہوں، آپ کی زبان بھی روزے سے ہوں، اور آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو۔
روزہ دار کی آنکھ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے رک جائیں، اور وہ اس طرح کہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام کی طرف دیکھنے سے محفوظ کر لے، بے حیائیوں کے دیکھنے سے روک لے، جیسے کہ گندی فلمیں اور گندے ڈرامے وغیرہ، گندی کتابیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن مردوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، سورہ نور آیت نمبر 30۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، سورہ نور آیت نمبر 31۔ سامعین محترم، چوتھے نمبر پر ہے کان کا روزہ رکھنا۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ روزہ دار کا کان بےہودہ اور گندی باتوں کے سننے سے رکا رہے، ایسے میں گانے سننے سے رکا رہے جو ذلت اور برائی اور بے مقصد برے مقاصد کی طرف جو بلاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے کان کو بند رکھیں، ان کی طرف سے غیبت، چغلی اور جھوٹ سننے سے رکا رہے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی باتوں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو سننے سے رکا رہے، شیطانی باجے گانجے باز سننے کے بجائے کلام الہی سن کر خوش ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب جن و انس کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو ان سے کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، فرمان الہی ہے۔ سامعین محترم ذرا غور فرمائیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ پانچویں نمبر پر سامعین محترم پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ حرام کھانے سے رک جائے، نہ حرام کمائی سے سحری کھائے، نہ ہی حرام کمائی سے روزہ افطار کرے، سود، رشوت اور یتیم کے مال کو نہ کھائے اور نہ حرام کمائی کرے، اس لیے کہ جس نے پیٹ میں حرام داخل کیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے، لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہی میں سے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ سامعین محترم چھٹے نمبر پر ہے ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ۔ روزے دار کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ حرام لینے، حرام پکڑنے اور حرام چھونے سے رکا رہے، جیسے کہ ایسی عورت کو چھونا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کا ہاتھ لوگوں پر زیادتی کرنے سے رکا رہے، جیسے ظلم و زیادتی، مکر و فریب، مار دھاڑ، سودی معاملات، رشوت، چوری، دھوکہ دہی کے ذریعے مال و دولت حاصل کرنا۔ اس طرح اپنے پاؤں کو بھی روزہ رکھا جائے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے سامعین محترم کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جانے اور اس کی نافرمانی کے لیے چلنے سے اس کو روکے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اور جھوٹا کام ہر کام حرام کام ہے۔ تو یہ حاصل یہ نکلا، خلاصہ اس کا یہ ہے جناب کہ روزہ دار کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ اور حرام اقوال افعال سے باز رہے، تبھی تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طرح شریعت کے مطابق روزہ رکھنے اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو بھی اس میں پروئے رکھنے اور ان پر بھی روزے کے قانون اور نظام کو لاگو کر کر اپنے روزے کو بہترین بنانے اور تقویٰ کے معیار میں اترنے اور اللہ تعالیٰ سے پورے ثواب لینے والوں میں سے بنا دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔